کامیابی کے لیے، جن بہن بھائی کے رشتے میں مناسب رشتوں کے لیے، جو قرضدار ہے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، جن کے اولاد نہیں صاحب اولاد ہونے کے لیے، اور جہاں بھی فرش عذاب بچھائے مومنین کرام میں تمام کرم کی مال و جان کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات اللہ صلی اللہ ظہور امام زمان کے لیے بلند تر صلوات اللہ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله أعداء من يومنا هذا يوم على الدين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى صلوات عليكم محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات الله صلی اللہ تمام حمد و ثنا اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے اور درود محمد و آل محمد کی پاک ذات پر جو لائق درود و سلام ہے۔ سورہ اعلیٰ کی ابتدائی آیات آپ کے اذان عالی کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قرآن جب کھلتا ہے کیونکہ قرآن میں بہت سے راز ہیں، کچھ ایسے راز ہیں کہ اب تک قرآن نے اس سے پردہ نہیں اٹھایا۔ قرآن جب قاری کے ہاتھ میں آتا ہے تو قرآن قاری کا چہرہ دیکھتا ہے، جتنی معرفت قاری کی ہوتی ہے وہ اتنے ہی معنی اگلتا ہے اس کے سامنے۔ اگر قاری کو معرفت نہ ہو تو یہ اپنی عرفانیت چھپا لیتا ہے، اپنی فضیلت چھپا لیتا ہے، اور جب یہ اپنی حقیقت عرفانیت چھپا لیتا ہے تو پھر قرآن کا ترجمہ گرامر سے کیا جاتا ہے، عرفان سے نہیں کیا جاتا ہے، عرفان سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سورہ اعلیٰ کہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 19 آیات ہیں، اور معصومین اس سورہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن بروز جمعہ، فضیلت دیکھنا ہے سورہ اعلیٰ کی، وہ بھی امام بتا رہے ہیں تو پھر اس کی کیا فضیلت ہوگی کہ جو وارثان قرآن ہیں، جو حقیقت قرآن کو جانتے ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن بروز جمعہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کا ثواب لکھتے رہو جب تک میں نہ روکوں۔
یہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ ثواب لکھ رہے ہیں کہ ایسے میں اگلا جمعہ پھر آتا ہے اور پھر وہ مومن سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتا ہے تو ملائکہ خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں، خدا سے پوچھتے ہیں اے پروردگار عالم، ابھی اس کی پہلی مرتبہ جو تلاوت کی ہے اس نے سورہ اعلیٰ کا ثواب مکمل نہیں ہوا ہے، اس نے دوبارہ اس کی تلاوت کر دی ہے، اب بتائیں ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ آواز ربویت آتی ہے کہ تم اس کا ثواب لکھتے رہو، بروز حشر میں اس کا شمار خود کروں گا۔ تو جس کا شمار ہی پروردگار عالم۔ اور اس سورہ میں ایک راز ہے، ایک پردہ ہے، اور وہ پردہ کیا ہے؟ سبح اسم ربک العالی۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تسبیح کرو اس اسم اعظم کی، اپنے رب کی تسبیح کرو اس اسم اعظم کی۔ یعنی اس آیت میں بتا دیا کہ رب کا تذکرہ اور ہے اور اسم اعظم کا تذکرہ اور ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ الذی خلق فسوی، اس کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ پہلے خلق کرتا ہے پھر سنوارتا ہے، پہلے وہ خلق کرتا ہے پھر وہ سنوارتا ہے۔ اب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اسم اعظم سب کو جستجو ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے بھی اسم اعظم کہا گیا ہے، مگر اس کا جو ترجمہ ہے آپ کوئی بھی قرآن اٹھا لیں، چاہے وہ اپنے لوگوں نے چھاپا ہے چاہے وہ غیروں نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کے نام سے۔ آپ عربی سے اگر واقف ہیں اور اس میں اگر غور کریں، اس میں کہیں بھی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں، حرف اگر آپ دیکھیں کوئی حرف ایسا نہیں ہے کہ جو شروع کے معنی بتاتے ہوں۔ ایک لفظ ہے با کہ جسے علیحدہ کیا گیا ہے، اگر اسے علیحدہ کرے تو پھر ترجمہ بنتا ہے کیا؟ اس میں اللہ کے نام سے، اس میں اللہ کے نام سے، ادھر بھی اسم اور اللہ کے نام سے بتایا گیا ہے۔ اور اگر با کو علیحدہ کریں تو عربی میں اس طرح استعانت ہے، یہ مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے اگر علیحدہ کریں اور کوئی بھی لفظ یعنی با ہو، کوئی اگر اسے آپ جدا کریں تو عربی میں کوئی لفظ نقطوں کے بغیر بن ہی نہیں سکتا ہے۔ مثلا آپ اگر الف لکھ رہے ہیں پھر نقطہ لگے گا، کوئی با لکھ رہا ہے پھر نقطہ لگے گا، جب تک نقطہ نہیں ہوگا آپ کو اسم سمجھ آ نہیں سکتا ہے۔ تو معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ با نے اسم کو ظاہر کیا ہے اور اسم نے آگے چل کے اللہ کو ظاہر کیا ہے، اور اللہ کی پھر صفات، پھر اللہ کے بعد اللہ کی صفات رحمان کو ظاہر کیا ہے، رحمان نے رحیم کو ظاہر کیا ہے، مثل رحیم نے رحمان کو، رحمان نے اللہ کو، اللہ نے عزم اور پھر با کو ظاہر کیا ہے۔ امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک اسم نے دوسرے اسم کو ظاہر کیا ہے۔ اور یہ حکم کب آیا ہے، یہ آیت کب آئی ہے؟ کہ جب ابھی یہ مکی سورت ہے اور نماز کا حکم نہیں آیا ہے، یعنی نماز کا حکم نہیں آیا ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے رب کی تسبیح کر اس اسم کی، اللہ کی رب کی جو اسم ہے اس کی تسبیح کر۔ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، بتایا نہیں ہے کہ وہ کون سا اسم ہے، مگر قرآن نے آگے جا کے نشانی بتا دی ہے، اور پروردگار عالم نے ملائکہ سے کہا فَإِذَا سَبَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، کہ جیسے ہی میں آدم کو درست کروں اور اپنی روح پھونک دوں فوراً سجدے میں چلے جانا۔ جب فوراً سجدے میں چلا، الا ابلیس، ابلیس سجدے میں نہ گیا،
اللہ نے حیرت میں سوال کیا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، بس معلوم ہو گیا بنانے والا اسم اعظم ہے، بنانے والا اسم اعظم ہے۔ امیر المومنین مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسے میں ایک شخص نے آ کے کہا، یا امیر المومنین، پروردگار عالم جسم نہیں رکھتا، ہاتھ نہیں رکھتا ہے، ہر چیز سے مبرہ ہے، تو بتائیں وہ ہاتھ کون سے ہیں کہ جس نے آدم کو خلق کیا؟ امیر المومنین نے بھری مسجد میں، مسجد کوفہ میں، منبر کے آخری خطبے، آخری اسٹیج پر بیٹھ کے، آخری زینت پہ بیٹھ کے امیر المومنین نے ابا سے اپنے دونوں ہاتھوں کو نکالا اور کہا کہ جس نے آدم کو خلق کیا ہے یہ وہ دو ہاتھ ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کہ جس نے پہلے خلق کیا پھر سنوارا، معلوم ہوا آدم کو خلق بھی کیا گیا ہے، سنوارا بھی گیا ہے۔ اور اسم کہ جب تک آپ کو اسم سمجھ نہیں آئے گا آپ کو ذات سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، ایک صاحب بہت دور کھڑے ہیں، انہوں نے وہاں کسی سے پوچھا کہ بتائیں مجلس کون پڑھ رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ کوئی شخص ہے اس منبر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے میرا نام نہیں بتایا، تو آپ کبھی جو ہے نا یہ نہیں پہچان سکتے کہ مجلس کون پڑھ رہا ہے۔ ایک شخص اور آیا کہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مجلس کون پڑھ رہا ہے، اس کے دو ہاتھ ہیں، کیا آپ سمجھ پائیں گے؟ نہیں پائیں گے۔ اسی طرح ایک شخص اور آیا اور اس نے کہا کہ ہاں جو مجلس پڑھ رہا ہے اس کی دو آنکھیں ہیں، آپ پھر بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ مگر جب ایک بندہ اور آیا اور اس نے آتے ہی کہا کہ مجلس پڑھنے والا نوید ہے، جیسے ہی میرا اسم آیا، میرا نام آیا، آپ کو فوراً سمجھ میں آ گیا۔ یعنی جب تک اسم نہیں ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ پروردگار عالم کہتا ہے اگر میرا اسم نہیں ہوتا تو میری پہچان نہیں ہوتی، یعنی اللہ کا اسم نہیں ہوتا تو اللہ کے رب کے اس نام کی تسبیح کریں کہ جو اعلیٰ ہے۔ وہ کون سا اعلیٰ ہے؟ جب سوال کیا گیا امیر المومنین علیہ السلام سے، صلوات پڑھ ایک بار محمد، کہ مسجد کوفہ ہے، امیر المومنین بیٹھے ہوئے، کہ پھر ایک شخص نے آ کر کہا، یا امیر المومنین، کہ اللہ کا اسم کہ جس کی تسبیح کرنی ہے، آپ نے توحید بیان کی ہے، آپ یہ بتائیں کیا کبھی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، علی کبھی اسے جھکتا ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو۔ علی کبھی اسے جھکتا ہی نہیں جسے دیکھا نہیں ہے۔ اور دعائے عرفہ میں امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ اندھی ہے وہ آنکھیں جنہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے۔ علی کہتے ہیں کہ وہ علی اسے جھکتا ہی نہیں ہے، اور امام کہہ رہے ہیں کہ اندھی ہو وہ آنکھیں، مگر امیر مومنین نے آگے توحید کو بھی بچایا ہے، کہا علی اسے جھکتا ہی نہیں ہے مگر خدا دکھائی نہیں دیتا، مگر ان آنکھوں نے علی کے ان سینے میں جو دل ہے، ایمان ہے، علی نے ان آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے۔ کہ جو آنکھیں جو ہے اسے دیکھ نہیں سکتی ہے۔ اگر اللہ کہے ہجوم میں سما جائے تو اللہ نہیں رہتا ہے۔ بس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا علی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ امیر مومنین نے یہ ارشاد فرمایا تو کہا کہ مجھے بتائیں اگر آپ نے اللہ کو دیکھا ہے وہ کیسا دکھتا ہے؟ اس کی باڈی کیسی ہے؟ یہ ایک پورا
چیپٹر ہے کہ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ جسمانیت رکھتا ہے، حشر میں ایسی کرسی ہوگی، اس کے پاؤں ہوں گے. اور وہ امیر المومنین سے کہتا ہے یا علی اگر آپ نے خدا کو دیکھا ہے تو بتائیں خدا دکھتا کیسا ہے؟ امیر المومنین نے کہا کہ میں حقیقت خدا بیان کروں یا تیرے ظرف کے مطابق بات کروں؟ اس نے کہا امیر المومنین حقیقت بیان کریں. امیر المومنین نے کہا تو کون سا موسیٰ ہے کہ تو حقیقت کو برداشت کر سکے؟ تو کون سا موسیٰ ہے جو تجلی خدا کو برداشت کر سکے؟ فوراً خاموش ہوا. کہا پھر میرے ظرف کے مطابق بتائیں کہ خدا کیسا ہے. امیر المومنین نے تاریخی جملہ کہا ہے، آج تک تاریخ میں محفوظ ہے. امیر المومنین نے کہا تو ہماری پہچان کر لے، بس یہی توحید ہے. یعنی خدا کی پہچان کرنا ہے. جس نے خدا کی پہچان کرنی توحید کی، تو کیا امیر المومنین اہل بیت کی پہچان کرے؟ الوحی شیخ صدوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے آ کر یہی توحید کے بارے میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صادق بادشاہ سے سوال، یا امیر المومنین بتائے امام کہ خدا کیسا ہے، اس کی توحید. امام نے کہا تیرے ظرف کے مطابق تیرا خدا یا میرا خدا؟ پریشان ہو گیا امام، خدا توحید تو ایک ہی ہوتی ہے. کہا نہیں، تمہاری توحید اور ہے، ہماری توحید اور ہے. کہا کیسے؟ کہا تمہاری توحید میں تم خدا اسے مانتے ہو کہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے، بادلوں کو چلاتا ہے، اولاد کو دیتا ہے، موت دیتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے. وہ تمہارے ذہن کے مطابق خدا ہے. اور ہمارے لیے وہ خدا ہے کہ جس نے ہم محمد والے محمد کا وجود رکھا ہے. آج دنیا کہتی کہ اللہ کے 99 نام ہے، بس یہی نام ہے. جوشن کبیر میں 1000 اسم اعظم ہے. کیا ہے وہ اسم اعظم؟ ایک ہوتا ہے اسم اعظم اور ایک ہے اسم اعظم مل اعظم، اور ایک ہے اسم اعظم مل اعظم العظم. سورہ دعائے عرفہ میں پھر اسی کا سہارا لیتا کہ ارشاد ہے اللہم انی اسألک باسمک العظم العظم، اسمک العظم مل اعظم العظم. اے اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ جو اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے کیا؟ کہ ایک دفعہ کوفے میں جناب سلمان محمدی ایک صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب ابو ذر کا وہاں سے گزر ہوا کہ ایسے میں جناب ابو ذر نے دیکھا کہ سلمان فارسی کہہ رہے ہیں واللیل اکبیل والنہار اکبیل. جیسے ہی اشارہ کرتے ہیں صبح ہو جاتی ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں شام ہو جاتی ہے. جناب ابو ذر دوڑتے ہوئے سلمان محمدی کے پاس آئے اور کہا کہ بتائیں آپ کے پاس کون سا اسم اعظم ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کھیل دکھا رہے ہیں؟ سلمان محمدی نے کہا میرے پاس کوئی اسم اعظم نہیں ہے. میں قرآن پڑھ رہا تھا صبح اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو رات سے صبح کو نکالتا ہے. بس یہ مشاہدہ کر رہا تھا کہ اللہ رات سے دن کیسے نکالتا ہے. بس جناب ابو ذر دوڑتے ہوئے امیر المومنین کے پاس پہنچے اور امیر المومنین کے پاؤں پر قدم رکھ کے کہتے ہیں کہ آج سلمان نے عجیب کام کر دیا ہے کہ جا کر صحرا میں بیٹھ گیا ہے اور صبح کر رہا ہے، شام کر رہا ہے، اس کے پاس کون سا اسم اعظم ہے؟ امیر المومنین مسکرائے اور مسکرا کے کہا اس کے پاس اسم اعظم نہیں بلکہ سلمان کو ہماری محبت میں اسم اعظم بنا دیا ہے. سلمان کو ہماری محبت میں اسم اعظم بنا دیا ہے. اگر ان کے گھر کا کوئی غلام ہو
ان کے گھر کی اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو اس کا نام بھی اسم اعظم ہو جاتا ہے. بس آپ کی زحمتیں تمام کروں گا، بس یہ چند بات کہ مامون سفر پہ جا رہا ہے، اپنے سپاہی سے کہتا کہ جاؤ اور امام رضا سے کوئی تعویذ لے کر آؤ کہ جب ہم سمندر کے وسط میں جاتے ہیں تو ہماری کشتی ڈگمگانے رہتی ہے، ایسا تعویذ ہو کہ ہم خیریت سے آ جائیں اور ہماری کشتی بنا ڈولے. غلام گیا، جا کے دق الباب کیا، باہر دیکھا کہ معروف قرخی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، امام کے نوکر ہیں، گھر کا پانی لے کر آتے تھے. کہا پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ مامون نے بھیجا ہے کہ امام سے کوئی تعویذ لے کر آئے. یہ اندر گیا اور اندر جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد ایک رکا لے کر آیا اور کہا کہ مامون سے کہنا کہ جیسے ہی کوئی مشکل پیش آئے اس رکے کو کھولنا اور کیا کہنا، اس میں جو دعا لکھی ہے وہ دعا پڑھنا، تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. ایسے ہی ہوا، بادشاہ سفر پہ روانہ ہوا. جیسے ہی کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی، فوراً ڈولے کھانے لگی تو اس نے اپنے جیب سے پرچہ نکالا. اس میں کیا لکھا تھا؟ اے اللہ تجھے معروف قرخی کا واسطہ کہ سمندر کو قرار آ جائے. اس نے فوراً اپنے سپاہی کو بلایا اور کہا یہ کیا کر دیا؟ غضب ہو گیا. تجھ سے کہا تھا کہ امام سے تعویذ لکھا کے آ، اور یہاں تو صرف انہوں نے اپنے نوکر کا نام لکھ دیا. کیا امام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ اس نے کہا میں گیا تھا، امام سے ملاقات نہیں ہو سکی. بس معروف نے آ کر یہ ایک پرچہ مجھے دیا تھا جس میں یہ دعا لکھی ہوئی تھی. اس نے کہا دھوکہ کر دیا، اب کیا ہوگا؟ کشتی ڈول رہی ہے، کہیں ہم ڈوب نہ جائیں. بس یہ کہہ کر اس نے وہ رکا سمندر کے اندر پھینک دیا. جیسے ہی پھینکا پورے سمندر کو قرار آ گیا، کشتی اپنے مقام پر آ گئی. یہ حیران ہوا، واپس سفر سے آیا اور آتے ہی کہا کہ جاؤ معروف قرخی کو گرفتار کر کے لاؤ. سپاہی گئے اسے گرفتار کر کے لائے. جیسے ہی لے آئے اس نے کہا کہ پہلے یہ بتا تجھے نہ قتل کیا جائے گا نہ تجھ پہ کوئی سزا ہوگی، تیرے پاس کون سا اسم اعظم ہے کہ جس کے پڑھتے ہی تیرے زبان میں اتنا اثر ہو گیا؟ معروف قرخی کہتا ہے میرے پاس کوئی اسم اعظم نہیں ہے. کہا نہیں، تیرے پاس کوئی اسم اعظم ہے جو امام نے تعلیم کیا ہے. اس نے کہا کوئی اسم اعظم نہیں ہے. کہا پھر بتا کہ سمندر کو کیسے قرار آ گیا؟ اس نے کہا 14 سال ہو گئے بطول کے بیٹے کے گھر میں نوکری کرتے ہوئے. آج میں دیکھنا چاہتا تھا کہ روز امام میرا نام لیتے ہیں، امام کی زبان سے 14 سال میں میرا نام نکلا ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بطول کے بیٹے کی زبان سے میرا نام جو نکلا ہے وہ اسم اعظم بنا ہے کہ نہیں بنا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر ان کے گھر کا نوکر ہے تو اس کا نام اسم اعظم ہے. آج دنیا کہتی ہے کہ 14 معصومین اسم اعظم ہے. 14 معصومین اسم اعظم نہیں، 14 معصومین اسماء حسنہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے تو 14 معصومین کے ناموں سے ہوئی ہے. بس آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں کہ آج اس شہزادی کا تذکرہ ہے کہ جس کے لیے زبان بھی نہیں ہے، جگر بھی پھٹ جاتا ہے. شہزادی کا تابوت بھی برآمد ہوگا، جلوس بھی برآمد ہوگا. سلام ہو اس بی بی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہوتا گیا. بی بی کے مصائب کہاں سے شروع کیا جائے؟ عاشور کے بعد بی بی اتنے مصائب آئے ہیں بی بی کے اوپر کہ تذکرہ کرنا بہت مشکل ہے.
کہ جب شام میں یزید کے سامنے پہنچی ہیں اور تشت میں امام حسین کا سر رکھا ہوا ہے، بابا کی لاڈلی ہے، کتنا حسین کو چاہتی ہے، اور حسین نے بھی اپنی شب کی نمازوں میں اگر دعا کر کے مانگا ہے تو سکینہ کو مانگا ہے۔ ارے سکینہ کا مطلب ہے دل کا سکون۔ اتنا امام حسین کی چھاتی کے ساتھ لوگوں نے دیکھا ہے کہ سکینہ کا نام ہی سکینہ پڑ گیا ہے، کہ جو سکون دل ہو اسے سکینہ کہا جاتا ہے۔ بس جب سر حسین دیکھ رہی ہے اور یزید بے حرمتی کر رہا ہے، دندان مبارک پہ چھڑی پھیر رہا ہے، سکینہ دیکھ رہی ہے کہ ایک بار شراب کے نشے میں اس نے دربار میں دیکھا کہ بیویاں کھڑی ہیں، کچھ بیویاں جھکی ہوئی ہیں، مگر ایک چھوٹی بچی ہے، کبھی ایک پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتی ہے۔ پوچھا یہ بچی کون ہے جو ایک پاؤں اٹھاتی ہے دوسرا پاؤں اٹھاتی ہے؟ سید سجاد نے کہا تو دیکھ نہیں رہا، ایک ہی رسن میں سب بڑوں اور چھوٹوں کے گلے باندھے ہیں۔ جب میری پھوپھی اٹھتی ہے سکینہ کا دم گھٹنے لگتا، بس سکینہ کبھی ایک پاؤں اٹھاتی ہے۔ اس نے کہا سکینہ اس کا گلا کھول دیا جائے۔ کہا سکینہ میں نے سنا ہے شہید زندہ ہوتا ہے، حسین تم سے بہت پیار کرتے تھے، اے سکینہ اگر شہید زندہ ہے اور حسین تم سے پیار کرتا ہے تو تمہارا آج امتحان ہے کہ تم آج دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، سر حسین خود تمہاری گود میں آئے۔ سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، جلا دامن اٹھا کے کہتی ہے چھونے کو سر کو حکم نہیں، غم کی ماری ہوں، آ جاؤ میری گود میں گر تم کو پیاری ہو۔ دیکھا سبوں نے کام گیا سر حسین کا، ہوا میں محلق ہوا، بولا سکینہ میں تم پر فدا۔ سب نے دیکھا سکینہ کی دامن میں سر حسین آیا، سکینہ کے دامن میں سر حسین آنا تھا کہ سکینہ نے بیان کرنا شروع کیا۔ شہزادی کی غربت اتنی زیادہ ہے، ابراہیم دمشقی کہ جن کی 3 اولاد ہیں، تینوں سیدزادی لڑکیاں ہیں، خواب میں دیکھتی ہے سیدزادے ہیں کہ خواب میں بڑی بیٹی کے سکینہ آئی اور کہتی ہے کہ اپنے باپ سے کہو کہ میری قبر کو کھودے، میری قبر میں پانی آ رہا ہے، سکینہ کو کہیں اور دفن کرے۔ بچی تھی، غور نہیں کیا، دوسری رات دوسری کے خواب میں آئی، یہی بات کی، پھر اس نے بھلا دیا، تیسری رات چھوٹی کے خواب میں آئی اور کہا کہ اگر تم نے اپنے باپ کو نہ بولا، بس ایک بار جب ذکر ہوا تو جناب ابراہیم دمشقی نے فیصلہ کیا، لوگوں سے پوچھا کہاں ہاں قبر کشائی کی جائے، قبر کشائی کی، جیسے ہی کچھ نظر آنے لگا سب باہر آ گئے، لڑکیاں تینوں قبر میں اتری، سکینہ کا جنازہ نکالا، باہر لے کر آئی، ایک کنات لگا دی گئی، سکینہ کی قبر کھد گئی، سکینہ کو دفن کر دیا گیا۔ جب سکینہ کو دفن کر دیا، رات کے ابراہیم دمشقی گھر میں بیٹھے ہیں، کھانا لگایا ہوا ہے، ابراہیم دمشقی کہتے ہیں بچوں کھانا کھاؤ، کوئی کھانا نہیں کھا رہا، پوچھا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا بابا ہم نے سکینہ کے نظر بابا سکینہ کے نظر نیلے تھے، کانوں سے خون بہہ رہا تھا، ہائے زندان شام میں وہ شب آئے، سکینہ کے خواب میں حسین آئے، قرآن برپا ہوا، سر حسین قید خانے میں آیا، جیسے ہی قید خانے میں آیا سکینہ نے سر حسین کو لیا اور بیان کرنے شروع کیا، اے بابا میرے رخساروں پہ نیل دیکھ، اے بابا میرے کانوں
بندے ہاتھوں سے ایک لاشا اٹھا ہے زنجیر بندے ہاتھوں سے ایک لاشا اٹھا ہے زنجیر بندے ہاتھوں ایک لاش